باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ لیکن اسی قوم میں کچھ نفوس قدسی ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، آپ کی آمد کو، آپ کے پیدائش کے مقصد کو سمجھا اور اس پہ لبیک کہا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو سربلندیاں عطا کی۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر دو گروہ ہیں، ایک پیدائش پر خوشی منانے والا اور ایک آپ کی آمد کے مقصد پر خوشی منانے والا۔ پیدائش کی خوشی منانے والوں میں ابو جہل اور ابو لہب ہیں، اور جن لوگوں نے آپ کے پیغام کو قبول کیا ان لوگوں میں سب سے پہلے جوانوں میں، مردوں میں ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ طیبہ طاہرہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر خوشی منانے والا گروہ آج آپ کی آمد کے مقصد کو جھٹلا رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے ناکام ہو رہا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو پیدائش پر تو خوشی نہیں مناتا لیکن آپ کی آمد کے مقصد کو سمجھتا ہے اور اس کو اپناتا ہے، آپ کی سیرت طیبہ کو اپناتا ہے اور وہ کامیاب ہوتا ہے۔ وہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر یہ اسلام کی بنیاد کے سنگ میل ہیں، یہ بنیادی پتھر ہیں اسلام کی بنیاد کے۔ پھر آگے آگے سلسلہ چلا، حضرت عثمان نے اسلام قبول کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اسلام قبول کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ یہ قافلہ اسلام کا بڑھتا چلا گیا۔ جن لوگوں نے پیدائش کے مقصد کو سمجھا، قرآن نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا۔ جنہوں نے 40 برس کے بعد جب اعلان نبوت کیا اس پر لبیک کہا، قرآن نے ان کو والذی جاء بالصدق وصدق بہ کہا، قرآن نے ان کو اولئک ھم الراشدون کہا، قرآن نے ان کو اولئک حزب اللہ کہا، قرآن نے ان کو اولئک ھم المؤمنون حقا کہا، قرآن نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا۔ لیکن دوسری طرف میلاد پر خوشی منانے والوں کو دیکھیے کہ جنہوں نے صرف میلاد پر خوشی منائی، سیرت کو نہیں اپنایا، آپ کی آمد کے مقصد کو نہیں اپنایا۔ قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، تو تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میرے نبی کو کہتا ہے کہ نعوذ باللہ تو ہلاک برباد ہو جائے، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ آج میلاد پر خوشی منانا، آج اونٹ ذبح کرنا، آج لونڈی کو آزاد کرنا، آج لوگوں کو کھانا کھلانا، آج اور بہت کچھ خوشی میں کرنا کام نہ آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مقصد کیا تھا؟ آپ کی آمد کا مقصد اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا ہے، جس کا مفہوم ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ باطل ادیان پر غالب آ جائے۔ آج ان باطل ادیان کی سرکوبی ہوئی، باطل ادیان کا جو ہے وہ محاسبہ کیا گیا۔ آپ کی پیدائش کا مقصد کیا تھا؟ آپ کی پیدائش کا مقصد یہی تھا
انسانیت کو دوسروں کے دروازوں سے ہٹا کر در در کی ٹھوکریں کھانے والوں کو در در سے ہٹا کر ایک خدا کے سامنے جھکا دیا جائے. لیکن خاندان والوں کو، مکہ والوں کو یہ بات پسند نہ آئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی سے پیش آنے لگے. آپ پر اور آپ کے رفیقوں پر جو آپ کی معیت میں دین اسلام پر چلنے لگے، ان پر اہلیان مکہ نے زندگی اجیرن کر دی، زندگی تنگ کر دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب وہ بھی تکلیفیں دیتا تھا، ابو جہل بھی تکلیفیں دیتا تھا، عتبہ بھی تکلیفیں دیتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام جمیل ابو لہب کی بیوی خود جنگل میں جاتی اور جو زیادہ نکیلے اور موٹے کانٹے ہوتے وہ چن چن کر لاتی اور لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ ڈال دیتی رات کے اندھیرے میں، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے ان کے پاؤں میں کانٹے چبھیں اور خون نکلے. پھر یہ اپنے ذوق کی تسکین کے لیے اس قسم کے کام کرتی اور اس کو جو ہے پھر خوشی محسوس ہوتی. کفار مکہ کیا کرتے؟ آپ کے راستے میں گڑھے کھود دیتے، اوپر کوئی چیز رکھ دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلے ان کا پاؤں اس جگہ ہے جس جگہ گڑھا نکلا ہوا ہے، اور پھر وہ اس گڑھے میں گریں. جب وہ گریں گے تو ہم دیکھ کے تماشا کریں گے، خوش ہوں گے، تالیاں پیٹیں گے اور اس کا مذاق اڑائیں گے. اس طرح کی حرکتیں کی گئیں. آپ کے اوپر جب آپ بیت اللہ میں سجدہ ریز ہیں، ابو جہل اور عتبہ اور کچھ اور دوسرے بدماش آپ کے اوپر اونٹ کی گندگی بری اوج لا کر ڈال دیتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس اوج کے بوجھ کی وجہ سے دب جاتے ہیں، سجدہ سے اٹھا نہیں جاتا. میرے نبی کی چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا کو بیت اللہ میں سجدہ ریز دیکھتی ہیں، اس حالت میں دیکھتی ہیں کہ اونٹ کی بھاری اوج آپ کے اوپر پڑی ہے اور آپ اٹھ نہیں سکتے. دیکھ کر باگے باگے آتی ہیں، آ کے اس اونٹ کی اوج کو ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں. کھینچنی مشکل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے چہرہ مبارک صاف کرتی ہیں، آپ کا بدن مبارک صاف کرتی ہیں اور اشک بار آنکھوں سے کہتی ہیں کہ بابا آپ ان کو کیا کہتے ہیں جو یہ لوگ اس قدر آپ کے دشمن ہو چکے ہیں، آپ کو مارتے بھی ہیں، آپ پر پتھر بھی برساتے ہیں، آپ کے جسم مبارک کو خون آلود بھی کرتے ہیں، آپ کے راستے میں کانٹے بھی بچھاتے ہیں، آپ کے جسم پہ گندے اوج بھی ڈالتے ہیں. بابا آپ ہمیں کہہ لیا کریں، آپ مجھے کہہ لیا کریں، آپ ان لوگوں کو نہ کہا کریں، آپ کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی میری یہ مجبوریاں بن چکی ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے اور ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. کیا پیغمبر ہم نے آپ کو جو کچھ پہنچایا ہے، آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے، آپ نے اگر وہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کیا، عوام الناس تک نہ پہنچایا تو گویا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام خدا بندی کو پہنچاتے ہیں. جو لوگ قبول کرتے ہیں ان پر بھی تکالیف آتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیت اللہ میں سجدہ ریز ہیں، ایک بدماش آیا، اس نے چادر گلے میں ڈال کر اس طرح سے
بل دینا شروع کیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں باہر آ گئیں. مختلف طریقوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے، آپ کو تکلیف دیتے. ایک دن آپ گزر رہے تھے، کفار مکہ اکٹھے ہو کر آپ کو مار رہے تھے. وفاؤں کے بادشاہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس سے گزرے تو دیکھا کہ یہ سب بدماش اکٹھے ہو کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مار رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں. ان سے رہا نہ گیا، آگے بڑھے اور فرمایا کہ ظالمو، تم اس شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو، اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے، فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ تم صرف اس لیے اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. ان کافروں نے، ان بدماشوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹنا شروع کر دیا. اتنا مارا بے ہوش ہو گئے. خاندان والوں کو پتہ چلا، اٹھا کے گھر لے آئے. زخموں سے چور جسم، ہوش نہ آیا. رات گئے جا کے ہوش آیا. ماں نے دودھ میں شہد ڈال کے پیش کیا اور کہا کہ ابو بکر پی لے. کہنے لگے اماں جسم ریزہ ریزہ ہے، زخموں سے چور ہوں، چل نہیں سکتا، لیکن جب تک میں اپنے آقا کا دیدار نہ کر لوں اس وقت تک میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا. سبحان اللہ، کتنا عشق تھا، کتنی محبت تھی. یہ عاشق صادق ہیں، یہ ہیں جنہوں نے مال بھی قربان کیا، جان بھی قربان کی، میرے آقا کے پیغام پہ لبیک کہا. ادھر ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، کان میں آواز پڑی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے. غلام ہونے کے باوجود امیہ بن خلف کے غلام تھے، کلمہ پڑھ لیا، آزمائشیں شروع ہو گئی. امیہ بن خلف ملعون لٹا کر عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں میں لٹا کر، تپتی ہوئی دوپہر میں تپتی ہوئی ریت پر سینے پہ بھاری پتھر رکھ کے تشدد کرنا شروع کر دیتا ہے. بہت مارتا ہے، مارتے تھک جاتا ہے. پھر کبھی ابو جہل ملعون جو اس امت کا فرعون تھا، کبھی اس کا نمبر آتا ہے، کبھی عتبہ کا نمبر آتا ہے، کبھی کوئی دوسرا کافر جو ہے مارتا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشدد سہتے سہتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. زبان مبارک حلق سے پیاس کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے لٹک جاتی ہے، لیکن احد احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ صدا نہیں دبتی، یہ صدا بلند رہتی ہے. مار کھاتے رہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے، صبر کی تلقین کرتے. آخر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیسے دے کر، غلام دے کر آزاد کروایا، اور بھی کئی لوگوں کو آزاد کروایا. حضرت زنیرہ، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت عمار بن یاسر، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب کو بے شمار تکالیف دی جاتی. مسلمان تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. پھر شعب ابی طالب میں مسلمانوں کو اسلام لانے کی پاداش میں 3 سال تک محصور رہنا پڑا. پورے مکہ والوں نے
آپ کے ساتھ قطع تعلقی کر دی، یہ سب کچھ برداشت کیا، ان لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے، لیکن وہ لوگ ایسے عاشق صادق تھے کہ وہ لوگ سب کچھ برداشت کر گئے، لیکن کملی والے کا دامن نہیں چھوڑا۔ اب میں یہاں یہ سوال کرتا ہوں، عید میلاد النبی کا جشن منانے والوں سے کہ ظالموں مجھے یہ بتاؤ کہ اتنی آزمائشوں سے گزرنے والے اتنے سچے عاشق صادق، حجت الوداع تک تقریباً 1,24,000 کم بیش صحابہ آپ پہ ایمان لا چکے تھے، مجھے تمام صحابہ کی زندگیوں سے بتائیے کہ کسی نے بھی ایک بار بھی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اس طرح سے منایا ہو جس طرح تم مناتے ہو؟ کسی نے جلوس نکالا ہو، کسی نے اس طرح سے نعت خوانیاں کی کرائی ہو، اس طرح کی بےہودہ رسمیں جو آج تم اپنا چکے ہو، یہ سب کچھ کیا ہو؟ جو میلاد منانے والے تھے وہ لعنت اللہ علیہ بنے، ان کو قرآن نے تبت یدا ابی لہب و تب کہا، اور جو آپ کی پیدائش کی خوشی، آپ کی سیرت، آپ کے آمد کی مقصد کو سمجھنے والے تھے، اپنانے والے تھے، قرآن نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا۔ باریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔